کہ محمد سے بڑا سچا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان اگر کوئی ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اجلاس کے مہمان خطیب حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی ہمارے درمیان ڈائز پر تشریف لانے والے ہیں. چونکہ حضرت والا وقت کے بہت پابند ہیں، 10 بجے ان کی تقریر شروع ہوتی ہے، 11 بجے ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد حضرت والا تشریف لے جائیں گے. لیکن میں آپ سے ایک عزم لینا چاہوں گا کہ ہم آج کے اس جلسے میں صرف مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کو سننے نہیں آئے ہیں، بلکہ اس بات کا عزم کیجئے کہ آج کا یہ مدرسہ حسینیہ پلاول کا جلسے دستار بندی و تحفظ شریعت کانفرنس جو منعقد ہو رہی ہے آپ کے اس علاقے میں، آپ کے شہر میں، جب تک دعا نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ ہم پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے. ساتھ میں سب انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے کہ ایک جمع غفیر مسلمانوں کا یہاں موجود ہے اور ہم ان کے درمیان ایک ایسی کتاب کی نسبت پر حاضر ہوئے ہیں اور اس کتاب کو ہم نے اپنے بیان کا عنوان بنایا ہے، جس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی شاہنشاہ عالم ہے، تمام بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو آپ تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تمام ملکوں کے ملوک ہیں، تمام بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار عالی کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے، بلکہ سب کی بادشاہت کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اللہ کے سامنے سب کی پیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال کریں گے. محشر میں جب سب کی پیشی اللہ کے سامنے ہوگی تو اللہ ایک سوال کریں گے، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو سب کی بولتی بند ہوگی. قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرے گا، اور اللہ کی اجازت کے بعد اگر کوئی بولے گا بھی تو سوچ سمجھ کے درست بات بولے گا کہ کہیں اللہ کے دربار عالی میں کلام میں اونچ نیچ نہیں ہو جائے. تو بادشاہت تو دور کی بات ہے، بولنے کی ہمت بھی کوئی وہاں جٹا نہیں پائے گا. ایسا شہنشاہ ہے وہ. اس کے کلام پر گفتگو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کلام الملوک کی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. تو اللہ رب العزت کا کلام اس کائنات میں جتنے بادشاہ ہیں ان تمام بادشاہوں سے اوپر جو سب کی بادشاہت اپنے اندر رکھتا ہے، اس کا کلام ہے تو وہ کتنا عالی کلام ہوگا. میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کلام کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. چنانچہ تقریباً 1450 سال ہونے والا ہے ہمارے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، بطحا کے سردار، سید ولد آدم، فخر موجودات
جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے جس 1450 سال سے قرآن اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی شان و شوکت کے ساتھ، ان تمام خوبیوں اور کمالات کے ساتھ آج بھی موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے صحابہ کے معاشرے میں موجود تھا، ویسے ہی محفوظ ہے جیسے وہاں محفوظ تھا۔ اور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اسی طرح آج محفوظ و موجود ہے ہمارے درمیان۔ کسی شاعر نے اسی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھیے حق نما آئینہ دیکھیے، دیکھیے حق نما آئینہ دیکھیے، یعنی حسن حبیب خدا دیکھیے، ہو بہو گویا قرآن کی آیتیں دیکھیے، سیرت مصطفیٰ دیکھیے، اور آج تک ایک بھی حرف بدلا نہیں، آج تک ایک بھی حرف بدلا نہیں، یہ ہے قرآن کا معجزہ دیکھیے۔ اور آدمی نسخہ کیمیا پا گیا، آدمی نسخہ کیمیا پا گیا، یہ بھی اعجاز غار ہرا دیکھیے۔ اور رنگ لا کر رہی مصطفیٰ کی دعا، رنگ لا کر رہی مصطفیٰ کی دعا، ہو گئے ہیں عمر کیا سے کیا دیکھیے۔ عرش زیر نبی فرش زیر قدم، عرش زیر نبی فرش زیر قدم، عرش سے فرش کا رابطہ دیکھیے۔ یہ قرآن مجید فرشی انسانوں کو عرشی بنانے کے لیے آیا ہے۔ ہاں، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عزت، آپ کی شوکت، آپ کی حکومت سب پر غالب ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کے کھاتے میں ساری کائنات کی سربلندی لکھ دی گئی ہے، شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل بن کر کے دنیا میں جینے کا ارادہ کرو۔ لیکن ہوا کیا، ہم ہی کھو گئے راستہ کہتے کہتے، ہم نے یہ بات بلا دیا کہ ہم ہیں کون، ہم کو کیسے رہنا چاہیے، ہم کو کیسے جینا چاہیے، ہم کو دنیا میں کیسے ایڈجسٹ ہونا چاہیے، یہ ہم بھول گئے۔ اور بھول کیوں گئے؟ اس لیے کہ جو کتاب ہدایت، جو ڈائریکشن بک ہمیں اور آپ کو عطا کیا گیا تھا، اس سے ہم نے صرف نظر کر لیا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ساری دنیا کو اس کی دعوت دینا چھوڑ دیا۔ اس لیے آج ہماری حیثیت خش و خاشاک جیسی ہے، جدھر کا طوفان آتا ہے ہم کو بہا لے جاتا ہے۔ میرے دوستو، ارادہ کیجئے کہ ہم قرآن سے جڑیں گے، ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے۔ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں۔ ابو شریف خدائی کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں ہماتن انتظار بن کر کے حضور کے تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن پاک کی آیات کو حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ اللہ کے رسول حجرہ انور سے تشریف لائے، مسجد نبوی میں آ کر کے ایک سوال کیا، هل انتم تشہدون ان لا الہ الا اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، تمام ان صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید جس کی تعلیمات کے لیے، جس کی حفاظت کے لیے اور جس کو حاصل کرنے کے لیے تم یہاں ہماتن انتظار بن کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اس کا رتبہ سمجھو، اس کا مقام سمجھو، اس کا مرتبہ سمجھو۔ فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، یہ قرآن وہ اعلی کتاب ہے جس کا ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ اب دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں وہ ہے بھی کہ نہیں، اور اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اس کو مضبوطی سے تھامو، فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا، اگر اس کو مضبوطی سے تھام لوگے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وَلَن تَهْلِكُوا أَبَدًا، اور دنیا کی طاقت کتنی آسمان پر پہنچ جائے، چاند پر پہنچ جائے، ستاروں پر پہنچ جائے، لیکن پوری طاقتیں مل کر کے
उम्मत मुस्लिमा को हिलाक नहीं कर सकेगी जब तक ये कुरान तुम्हारे सीने में रहेगा, कुरान तुम्हारे आदाओ जवारे में रचा बसा रहेगा और तुम कुरान के साँचे में अपनी जिंदगी को ढाले रहोगे। कोई दुनिया की ताकत तुमको उंगली नहीं दिखा सकेगी। मिटाना तो दूर की बात है, वादा गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, वादा गलबा है मोमिन के लिए कुरान में। फिर जो तुम गालिब नहीं कुछ है कसर ईमान में, उसका पावर आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ईमानी पावर को आगे बढ़ाएंगे, कुरान को पढ़ेंगे और खाली रीडिंग नहीं करेंगे, उसका मीनिंग भी समझेंगे, उसकी तफसीर समझेंगे, उसके तकादों को समझेंगे और समझ करके अपनी जिंदगियों को उसके सांचे में ढालेंगे और सारी दुनिया को उसकी दावत देंगे इंशाअल्लाह। कुरान के बदौलत कायम है उम्मत का यकीन मजहब का निशान, कुरान के बदौलत कायम है उम्मत का यकीन मजहब का निशान। मिल्लत है निगहबा कुरान का, मिल्लत का निगहबा है कुरान। और एक दूसरी जगह एक शायर ने कहा कि हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। हमारे यहाँ कुरान है, शानदार गुजदान में है, ताक में सजा हुआ है, बक्स में रखा हुआ है, उसको निकालना है, उसको निकाल करके उस बक्स से इस कल्ब के बक्स में डालना है। करेंगे इंशाअल्लाह। 2 दिन की जिंदगी है, इसे तू सवार ले, 2 दिन की जिंदगी है, इसे तू सवार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले और तफसीर बन के फैल जा रुए जमीन पर, कुरान अपने सीने के अंदर उतार ले। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चेक कर बढ़िया चेक कर, अभी हम चेक करके हो लिया। तो पीछे वाला देखा तो भी अभी वाला लाइव देख लाइव चेक करो, पहले पीछे वाला वो सुंदर होगा। माशाअल्लाह, अभी आप हजरात ने बड़ी कीमती बात बड़ी कम वक्त में हजरत अक़दस अलहाज मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद शुएब आलम साहब कासमी उस्ताद हदीस जामिया रशीद उलूम चतरा आपके सामने बयान फरमा रहे थे। कुरान के हवाले से यकीनन दोस्तों हजरत वाला ये पैगाम दे गए कि अगर हमने कुरान को और सुन्नत रसूल को मजबूती के साथ थाम लिया तो न दुनिया की कोई ताकत हमें बर्बाद कर सकती है, न दुनिया की कोई ताकत हमें गुमराह कर सकती है। कुरान करीम एक ऐसी ताकत वाली किताब है, एक ऐसी रहनुमाई करने वाली किताब है। शायर कहता है कि सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख और कोई भूलहम न मिटा पाएगा तुझे। ऐ गाफिलो कुरान का दामन पकड़ के देख, ऐ गाफिलो कुरान का दामन पकड़ के देख। यकीनन मुसलमानों कुरान करीम के अलावा दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं है जो पूरी इंसानियत की रहनुमाई और रहबरी कर सके। आइए, बहुत खूबसूरत खिताब आप समाअत फरमा रहे थे। हमारे दरमियान आज के जलसे के मेहमान खतीब हजरत मौलाना अबू तालिब साहब रहमानी मद्दजिल्लहुल आली तशरीफ लाने वाले हैं। उनसे कबल एक खूबसूरत लबो लहजे के मालिक खूबसूरत आ गए माशाअल्लाह। हजरत वाला की तशरीफ आवरी हो चुकी है। इंशाअल्लाह हजरत वाला का पुरमर्ज खिताब होगा। आप लोग अपनी जगह लेकर बैठ जाएं और जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप सामने आकर फर्श पर बैठ जाएं। जो दाएं जानिब है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग बैठ जाएं। माशाअल्लाह हमारे हिंदुस्तान के चहीते खतीब हजरत मौलाना अबू तालिब साहब रहमानी मद्दजिल्लहुल आली तशरीफ ला चुके हैं। हजारीबाग झारखंड की जमीन पर हम हजरत वाला का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अबू तालिब साहब रहमानी, हजरत मौलाना अबू तालिब साहब रहमानी, हजरत मौलाना मुफ्ती शुएब आलम साहब कासमी, हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब कासमी,
حضرت جلسہ دستار بندی مدرسہ حسینیہ بلاول ہزاری باغ، ماشاءاللہ آپ لوگ تشریف رکھیں۔ دائز پر آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے چہیتے خطیب تشریف لا چکے ہیں۔ میرے دوستو آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ دائز پر بھی تشریف رکھنے والے تمام علماء سے ادب سے گزارش ہے آپ بھی اپنی جگہ لے کر بیٹھ جائیں۔ جو لوگ ادھر ادھر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی بیٹھ جائیں۔ میرے دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خطابت سے کیا ہوتا ہے، شاید انہیں تاریخ معلوم نہیں۔ خطیبوں نے ہر دور میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ ایک خطیب سماج پر اچھا اثر ڈال سکتا ہے، ایک خطیب انقلابات کے رخ کو موڑ سکتا ہے، ایک خطیب سنگ دل کو پگھلا سکتا ہے، ایک خطیب بندگان خدا کو خدا سے ملا سکتا ہے، ایک خطیب راہ سے بھٹکے ہوئے انسانیت کو راہ راست پر لا سکتا ہے۔ آئیے ایک ایسے خطیب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں جنہوں نے اختلاف و انتشار کو بالائے طاق رکھ کر ملک و ملت کی اور قوم کی صحیح قیادت کی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آئیے ہندوستان کے چہیتے خطیب کا ہم مدرسہ حسینیہ بلاول ہزاری باغ کی سرزمین پر استقبال کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ ہمارے واسطے انصاف والا بھیج دے مولا، ہمارے واسطے انصاف والا بھیج دے مولا، اندھیروں میں گھرے ہیں ہم اجالا بھیج دے مولا، اور زمین کو پھر ضرورت ہے کسی ایمان والے کی، عمر فاروق سا کوئی جیالہ بھیج دے مولا۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی مدد اللہ العلی تشریف لا رہے ہیں۔ کرسی خطابت پر آپ تمام حضرات اطمینان و سکون کا ماحول بنائے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك، اللهم صل على سيدنا
محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین عظام، عمائدین شہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، دنیا میں ہر شے اپنی صفت کی بنیاد پر اپنی پہچان رکھا کرتی ہے. ہر ایک چیز کی آئیڈینٹی اس کی کوالٹی کی بنیاد پر منحصر ہے، ڈیپینڈ ہے. کوئل اپنی آواز سے پہچانی جاتی ہے، درخت اپنے پھلوں کے ذائقے اور پھول اپنی خوشبو سے پہچانے جاتے ہیں. زمینیں اپنی اپجاؤ کی صلاحیت سے قیمتی ہوتی ہے. اسی طرح انسان اپنے اخلاق حسنہ کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے. انسان کی شناخت اس روئے زمین پر ہیومن آئیڈینٹی، ایک انسانی شناخت اور انسان کی پہچان سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے. نہ اس کی آواز، نہ اس کا ٹیلنٹ، نہ اس کے کسی علاقے کا ہونا، یہ اس کی پہچان نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کے گاؤں اور دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں وہ غریب ہیں اور امریکہ جیسے ترقی یافتہ سپر پاور کنٹری میں رہنے والا بڑا اسٹیٹس والا ہے. وہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو بے گھر ہیں، وہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، وہاں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو سر چھپانے کو چھت نہیں ملتی، وہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو خیرات اور چیریٹی سینٹر پر ان کی زندگیاں چلا کرتی ہیں. وہ ڈرگس افیکٹڈ، وہ نشہ زدہ، وہ قوم اور قوم کی جوان بیٹیاں جو اپنی جوانی کو امریکہ کی سڑکوں پہ لٹاتی ہوئی نظر آتی ہے. عزیزان ملت، انسان کی شناخت اس کا ملک نہیں ہے، اس کا ویزا نہیں ہے، اس کی امیگریشن نہیں ہے، اس کی اسٹیٹس نہیں ہے، اس کا خاندان نہیں ہے، بلکہ انسان کے سب سے عظیم پہچان، اس کی سب سے سپر کوالٹی اور آئیڈینٹی اگر کچھ ہے تو وہ اس کی صفت اخلاق حسنہ ہے کہ وہ اپنے بیہیویئر سے پہچانا جاتا ہے، وہ اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، وہ اپنے چرتر سے پہچانا جاتا ہے. وہ اپنی پہچان اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کر دیا کرتا ہے. آپ دنیا کے مختلف لوگوں سے پوچھیں کہ اس زمین پر سب سے تیزی کے ساتھ ختم ہونے والی شے کون سی ہے؟ بڑی تیزی کے ساتھ مٹنے والی چیز کون سی ہے؟ تو انوائرمنٹ پر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ آپ سے کہیں گے گلیشیئر پگھل رہی ہے. بات سچ ہے. گلیشیئر کے پگھلنے کی وجہ کر سمندر کی سطح آب پانی بڑھ رہا ہے، اس کی سطح بڑھ رہی ہے. آنے والے دنوں میں مستقبل قریب میں خطرہ ہے کہ بہت سارے ملکوں کا وجود کہیں ختم نہ ہو جائے. کچھ لوگ آپ سے کہیں گے جنگلوں کے درخت بڑی تیزی کے ساتھ کاٹے جانے کی وجہ کر، اور آپ تو جھارکھنڈ کے لوگ ہیں، آپ تو خوب جانتے ہیں کہ ہمارے اس راج میں رہنے والے آدی واسی بھائی بہن جو جنگلوں کے باشندہ ہوتے ہیں، جنگل کے پیڑ پودوں سے ان کو محبت ہوتی ہے، لیکن جنگلوں کے کٹنے کی وجہ سے آب و ہوا پہ ایک بڑا فرق آ رہا ہے. اسی طرح کچھ لوگ آپ سے کہیں گے کہ جنگل کے جانور بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں، شیر کی نسل ختم ہو رہی ہے. لیکن عزیزان ملت، آپ ایک بات غور تو کیجئے، یہ گلیشیئر کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ یہ سمندر کس کے لیے تیار کیے گئے؟
یہ اونچے اونچے پہاڑ کس کے کام آ رہے ہیں؟ یہ جنگل کے پیڑ پودے، یہ درخت آخر اللہ نے کس کے لیے بنائے؟ یہ جنگل کے جانور آخر یہ کس کے لیے بنائے گئے؟ یہ تمام کائنات اور دنیا کی ہر شے اور دنیا کی اس خوبصورتی کو اللہ نے جس مخلوق کے لیے پیدا کیا وہ انسان ہے. اور یہ کہہ دیجئے کہ آج تیزی کے ساتھ نہ گلیشیئر پگھل رہی ہے بلکہ اس سے تیزی کے ساتھ نہ درخت اور پیڑ پودے ختم ہو رہے ہیں نہ جنگل کے جانور. میرے بزرگوں، سچ تو یہ ہے کہ زمین پر سب سے تیزی کے ساتھ اگر کوئی چیز فنا ہو رہی ہے تو وہ انسان کے اندر کی ممتا فنا ہو رہی ہے. بے شک بے شک. وہ انسان کے اندر کا درد ختم ہو رہا ہے کہ جس درد کی بنیاد پر انسان پہچانا جاتا ہے کہ یہ انسان ہے. میں مانتا ہوں آج ڈگریاں بہت بڑھ گئی ہیں. آج سے 100 سال پہلے ڈگری ہولڈر بہت کم تھے لیکن وہ درد مند لوگ تھے. آج عقل مند بہت زیادہ ہے. آج تو ایسی عقل کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ پہلے اگر بس میں چڑھتے ہوئے کوئی پاکٹ مار پکڑا جاتا 10 روپے اور 20 روپے پاکٹ ماری کرتے ہوئے تو لوگ اس کی وہ دھلائی کرتے تھے کہ وہ کئی مہینوں تک پھر پاکٹ ماری کی ہمت نہیں کرتا تھا. لیکن عزیزان ملت، آج کون سے چور کو پکڑیے گا؟ آج کس ڈاکو کو پکڑیے گا؟ بڑے ویل کوالیفائڈ ہوتے ہیں، کمپیوٹر کے کی بورڈ پر انگلی رکھتے ہی لاکھوں لوگوں کے جیب سے کئی کروڑ روپے غائب ہو جاتے ہیں اور آپ چور کو تلاش بھی نہیں پاتے اس لیے کہ وہ انگوٹھا چھاپ نہیں، ویل کوالیفائڈ ہے. اور ویسے آج کل کوالیفائڈ کا تو یہ عالم ہے کہ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کون سا اسٹیٹ ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا وہ کون سا علاقہ ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی غور سے دیکھتے ہیں کہ پیڑ کے اوپر چڑھ کر وہ پتہ نہیں کس کے اکاؤنٹ کو ہائیک کر جاتا ہے. دنیا کی ریسرچ چل رہی ہے اس وقت. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہاں کی بات کر رہا ہوں. میں اس لیے زیادہ نہیں بول رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان سے کوئی بچ نہ سکا تو ہم تو بچے رہے. وہ ویل کوالیفائڈ ہے، اپنے ایک انگلی فنگر ٹپ پر لوگوں کے اکاؤنٹ سے اڑا دے رہے ہیں. صلاحیتیں ہیں مگر درد نہیں ہے. آج لوگ عقل مند بہت ہو گئے مگر درد مند ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہت پرانی بات نہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے جب دو آدمی لڑا کرتا تھا تو تیسرا دونوں میں ملانے والے ہوا کرتے تھے. دو لڑکے لڑ گئے، گاؤں محلے میں رہتے ہندو بھائی بھی مسلمان بھائی بھی، ادھر سے ایک مسلمان لڑکا اس طرف سے ایک ہندو بھائی کا لڑکا یا پھر دونوں مسلمان لڑکے آپس میں لڑ گئے، دونوں میں مار پیٹ ہو گئی. ادھر سے ہندو ماسٹر صاحب آگے، ان کو دیکھ کے ہی دونوں کانپ گیا کہ ہمارے گرو جی آ رہے ہیں، ہمارے ماسٹر صاحب آ رہے ہیں. یا دو ہندو بھائی لڑ گئے، ادھر سے مسلمان استاد چلے آ رہے، دونوں بچے کانپ گئے کہ ہمارے استاد آ رہے. انہوں نے دونوں کو ایک ایک لگایا، کہا جاؤ گھر جاؤ. دونوں ڈر کر چلے گئے. کوئی فساد نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی نفرت نہیں، بلکہ محبت سے دونوں بچے چلے جاتے تھے. لوگوں میں یہ باتیں عام ہو جایا کرتی تھی کہ اگر دو لڑ رہا ہے تو تیسرا ان دونوں کے اندر صلح کروا رہا ہے. پہلے درد ہوا کرتا تھا کہ دو لڑنے والوں کے درمیان تیسرا ملانے والا ہوا کرتا تھا. آج ہم بہت ترقی کر چکے ہیں، اس لیے جب دو کوئی لڑتا ہے تو تیسرا ملانے والا نہیں بلکہ تیسرا ویڈیو بنانے والا ہوتا ہے. اب جب دو آدمی لڑ رہے تو تیسرا فوراً اپنے موبائل کو نکالتا اور کیمرہ آن کرتا ہے کہ دیکھیے لائیو پٹائی دکھا رہا ہوں میں آپ کو. مانوتا اتنی نیچے گر چکی ہے، اتنا نیچے گر چکی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک ڈیری کے ورکرز یونین نے اسٹرائک کیا. آپ کو بھی یاد ہو، میں 20 سال کے اندر پرانی بات کر رہا ہوں. ایک ملک پروڈکٹ ڈیری ان کے ورکر یونین نے اسٹرائک کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ڈیمانڈ نہیں مانو گے تو میں آتم ہتیا کر لوں گا، خودکشی کر لوں گا، سوسائڈ کر لوں گا. میڈیا والے پہنچے کہ آپ کب کیجیے گا؟ جوش میں آ کے کا فلاں تاریخ کو. ٹائم کیا رہے گا؟ اتنے بج کر اتنے منٹ میں وہ لوگ پہنچ گئے.
اور کہا کہ دیکھیے میں آپ کو لائیو ایک انسان کو جلتا ہوا دکھا رہا ہوں، آج سوسائڈ ہونے والا ہے، اور میرا چینل سب سے پہلے آپ کو تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے کی لاش دکھائے گا۔ یہ دیکھیے بس انہوں نے ڈبہ نکالا، یہ کیروسین تیل ڈالنے والے ہیں اور یہ انہوں نے ڈال لیا، اب وہ میچ باکس نکالنے والے ہیں۔ ہائے بے غیرت، ہائے بے غیرت انسان، تجھے درد نہ ہوا؟ تیری ماں نے تجھے کون سا دودھ پلایا تھا جس دودھ کے قطرے میں شاید انسانیت کی دشمنی کے وہ جراثیم ملے ہوئے تھے کہ تجھے اپنے پیٹ پالنے کے لیے اور اپنے چینل کو چلانے کے لیے اگر تجھے انسانیت کی موت کا تماشا دکھانا پڑا تو اس سے بہتر ہوتا کہ تیری ماں تجھے جنم نہ دیتی۔ بے شک بے شک۔ عزیزان ملت، آج کی میڈیا تو بڑی مہان ہے، بڑی مہان میڈیا ہے آج کی۔ اینکر جب بیچارہ بیٹھتا ہے ٹی وی کے سامنے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے، کیا ہیئر اسٹائل ہے، کیا چہرے پہ میک اپ ہے، دیکھنے میں بالکل فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ منہ کھولتا ہے تب پتہ چلتا ہے اینکر نہیں بھینکر ہے کہ ان کی کوالٹی کیا ہے۔ عجب حال ہے، ایک نیوز آ رہی ہے، نیوز کیا آئی؟ ایک لڑکی جنگل سے گزر رہی تھی، شیر نے اس پر حملہ کر دیا، ایک بہادر نوجوان شیر پر جھپٹ پڑا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر لڑکی کو بچا دیا۔ کیا بہادر نوجوان ہے، اس کو بھارت رتن ملنا چاہیے، اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے، اس کو بہادری کا انعام ملنا چاہیے۔ اچانک پیچھے سے بتانے والے رپورٹر نے بتایا کہ وہ لڑکا مسلمان تھا۔ کہاں بس بریکنگ نیوز آ گئی ہے، ایک لڑکی جنگل سے گزر رہی تھی، شیر اس کا پرانا بوائے فرینڈ تھا، وہ جنگل سے ملنے نکلا، وہ لڑکی کو بوسہ لینا چاہ رہا تھا۔ عمران نام کا ایک لڑکا جو آتنکوادی تھا، اس کو یہ پیار محبت برداشت نہ ہوا اور وہ ایک بے زبان شیر کی ہتیا کر دیا۔ کیا اسکرپٹ چینج ہو جاتی ہے، کیا رائٹنگ چینج ہوتی ہے جب مانوتا اتنی چھچوڑپن پہ آ جائے، جب کوالیفیکیشن اور ڈگری اتنی بازارو ہو جائے، میڈ ان فٹ پاتھ ہو جائے، تو یاد رکھنا اس وقت کسی سماج کو اور جس کے خلاف تم کہہ رہے ہو اس کو خطرہ نہیں ہے، تمہارے آنے والی اولاد کو خطرہ ہے، مانوتا کو خطرہ ہے، اس مہان دیش کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ درد کہاں چلا گیا؟ اسلاموفوبیا نام سنتے ہی چپ۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں لوگوں کو پکارتا ہوں کہ لوگوں آؤ، تم سچائی بیان کرنا بھی سیکھو اور سچائیوں کو سننا بھی سیکھو۔ اگر ہم اور تم نہ رہیں گے تو پھر یاد رکھو ایک پھول سے گلدستہ نہیں بنتا، اگر گلدستہ بنانے کے لیے بھی دسیوں پھولوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس بھارت کو مہان بنانے کے لیے بھی ہر قسم کے لوگوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ملک ہندوستان بڑا اہم ہے اور بڑا مہان ہے۔ اس ملک کو اگر کسی نے آرٹ سے سجایا، کسی نے ڈرائنگ سے سجائی، کسی نے میوزیکل، کسی نے موسیقی سے سجایا، میوزک اور گانوں سے سجایا، کسی نے غزل سے سجایا، کسی نے آرٹ اور کلچر سے سجایا، تو وہ مسلمان ہیں جس نے بھارت کو اپنی پیشانی کے سجدوں سے سجایا ہے۔ عزیزان ملت، انسانیت کا عظیم الشان درس، ظاہر سی بات ہے کہ مانوتا سکھایا کون کرتے ہیں؟ مانوتا سکھانے کے لیے کسی مہان بزرگ کی ضرورت پڑتی ہے، کسی مہان مہاپروش کی ضرورت پڑتی ہے، کسی عظیم انسان کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن کریم نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا میں رہنے والے لوگوں، اگر تمہیں مانوتا چاہیے، اخلاق چاہیے، محبت چاہیے، پیار چاہیے، تمہیں کس طرح سے باتیں کرنی ہے، تمہیں کس طرح سے ملنا ہے، چھوٹوں کے ادھیکار تم پر کیا ہے، بڑوں کے کرتویہ تم پر کیا ہے، تم سمان کس طرح کرو گے، ادب و احترام کس طرح کرو گے، ریسپیکٹ کس طرح کرو گے، یہ سیکھنا چاہتے ہو تو آؤ۔ گاڑی چلانا آدمی سیکھتا ہے ڈرائیور کے ذریعے سے، کھانا بنانا سیکھتا ہے باورچی کے ذریعے سے، ہوائی جہاز اڑانا سیکھتا ہے، کمرشل پائلٹ کی ٹریننگ ساتھ میں رہ کر اگر درزی کی دکان میں بیٹھو گے تو کاج اور بٹن لگانا آئے گا۔ اللہ نے فرمایا
اے میری مخلوق یاد رکھو، اگر تمہیں چرتر سیکھنا ہے، اگر تمہیں بیہیویئر سیکھنا ہے، اگر تمہیں اخلاق سیکھنا ہے تو آؤ، میں نے اس پوری دنیا کو اخلاق سکھانے کے لیے کسی اور کو نہیں بلکہ ایک مہاپروش حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ تم ان کے اخلاق کو نہیں دیکھتے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد رکھیے، سڑک کے کنارے اگر کوئی پاگل بھی ہے تو اس پاگل کو بھی ہم گالی دینا اپنے لیے پاپ سمجھتے ہیں، اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ اس سے بھی بڑے پاگل ہوتے ہیں جو مہاپرشوں کی شان میں، اپنے سے بڑوں کی شانوں میں وہ زبان کا استعمال کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے گالی دینے سے وہ مہاپرش کی بزرگی نیچے آ جائے گی۔ نہیں نہیں، ہماری شان تو نہیں گھٹتی ہے، مگر تمہاری بھاشا سے تمہاری ذات معلوم ہو جاتی ہے، تمہاری زبان سے تمہاری حیثیت معلوم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اخلاق کی وسیع تعلیم دنیا کے سامنے دی، ایک موقع پہ یدھ کے میدان میں ایک لڑکی اسلام کے خلاف یدھ کر رہی تھی، پکڑی گئی، گرفتار ہوئی۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی کو گرفتار کر کر حضرت محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، جنگ کے میدان میں یدھ کرتے ہوئے گرفتار ہوئی ہے، آپ کی عدالت میں لے کر آیا ہوں، آپ اس کو کوئی سزا دیجئے۔ میرے آقا رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بیٹی جنگ کے میدان سے آئی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے دوپٹے اس کے سر پہ نہیں ہیں، اپنی چادر، پوتر چادر کو اتارا اور مبارک چادر کو یوں آگے بڑھا کر دیا اور فرمانے لگے کہ بلال، اس بیٹی کے سر پر میری چادر کو رکھ دو۔ حضرت بلال حیران ہو گئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹی مسلمان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال میری چادر اڑا دو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو۔ تم بتاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اترے ہوئے دوپٹے اور چادر، بنا چادر والی بچیوں کے سر پہ چادر رکھ دیے۔ ایک چرتر وہاں ہے کہ اگر بیٹی کے بدن پہ کپڑے نہیں تو اپنی چادر دے دی، اور ایک چرتر آج کچھ لوگوں کے ہیں جو کہتے ہیں کہ تمہارے حجاب کو اتار دیے جائیں۔ آپ غور فرمائیں، کہاں چلی گئی وہ انسانیت کا پیمانہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی عظیم الشان، آپ کے کریکٹر پر یہ دنیا جب کتاب لکھنے کے لیے بیٹھتی ہے تو ہمیں وہ رائٹر یاد آتا ہے، ایچ مائیکل ہارٹ۔ ایچ مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی، دی 100۔ یہ مسلمان نہیں تھا، یہ کرسچن تھا، امریکن رائٹر۔ اس نے 23 سالوں میں کتاب لکھی۔ عجب اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی بھی 23 ایئرس اور اس شخص کو بھی لکھنے میں لگے 23 ایئرس۔ 23 سالوں میں اس رائٹر نے ایک کتاب لکھی، دنیا کے بڑے انسان کون ہیں؟ دی 100، دنیا کے 100 بڑے انسان۔ 100 بڑے انسانوں میں جب انہوں نے کتاب لکھی اور کتاب مکمل ہو گئی، کتاب کا نام رکھا دی 100، اور اس کتاب کو اس کی اناگریشن کے لیے امریکہ کے نیو یارک میں پڑھے لکھے بدھی جیوی اسکالرز، دانشوروں کو جمع کیا، ہال بھری ہوئی تھی، کھچا کھچ۔ وہ رائٹر کھڑا ہوتا ہے مائیکل ہارٹ، اس کتاب کو ہندوستان میں سب سے پہلے میڈراس، اس ٹائم کا ربی کا چنئی، 1991 میں میرا پبلیکیشنر نے سب سے پہلے ہندوستان میں سے پبلش کیا تھا۔ دی 100 کو اناگریشن کرنے سے پہلے رائٹر نے کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں، میں نے یہ کتاب لکھی ہے، ریسرچ کیا ہے، تحقیق کی ہے، کریکٹر دیکھا ہے، لوگوں کے بچپن دیکھے ہیں، لوگوں کی جوانی دیکھی ہے، لوگوں کا سوشل نیٹ ورک دیکھا، ان کی سوشل لائف کو دیکھا، ان کی کمرشل لائف کو دیکھا، ان کی ازدواجی زندگی دیکھی، ان کی معاشی زندگی دیکھی،
اور دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کتاب کو لکھا میں نے، اور یہ کہنے پر اور لکھنے پر میں مجبور ہو گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان اگر کوئی ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوہرام مچ گیا، ایک ہنگامہ مچ گیا کہ تمہیں اور کوئی نہیں ملا تھا دنیا میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے۔ ایچ مائیکل ہارٹ نے ایکسپلینیشن دینا شروع کیا اور کہا کہ ہاں مجھ سے پوچھو کس کی وجہ کیا ہے۔ میں نے لوگوں کے بچپن ڈھونڈے کہ لوگوں تم بچپن میں جب بالغ تھے، بچے تھے، چھوٹے تھے، تب تم کیسے تھے؟ دنیا کے ہر بچوں کو دیکھا وہ شوخ ملا، دنیا کے ہر بچے کو دیکھا وہ ضدی ملا، دنیا کے ہر بچے کو دیکھا وہ خود غرض ملا، سیلفش ملا، اپنی چیزوں کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہو گیا۔ اگر میں نے دنیا کے کسی ایسے بچے کو دیکھا جس نے اپنے ادھیکار کو دوسروں کو دے دی ہو، جس نے بچپن میں بھی انصاف کیا، تو اس کو سمجھنے کے لیے مجھے طائف میں وادی قبیلے بنو سعد میں جانا پڑا، جہاں ایک دائی حلیمہ رہتی ہے، ایک کمزور سی غریب عورت رہتی ہے۔ جب اس کے دربار میں پہنچا اور پہنچ کر ہم نے پوچھا، اے حلیمہ یہ بتا کہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مکے کا ایک یتیم بچہ بھی رہتا تھا، آمنہ کا لال بھی رہتا تھا، عبداللہ کا دلہا بھی رہتا تھا، وہ 6 سے 7 سال کی عمر کا محمد بن عبداللہ بھی رہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ حلیمہ یہ بتا کہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مکے کا محمد بن عبداللہ کیسا تھا؟ تو حلیمہ کہتی ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ ایسا انصاف پالا تھا کہ ایک بار دودھ پی کر انتظار کرتا تھا کہ میرے دوسرے بچے بھی دودھ پی لے تاکہ وہ بچے بھوکے نہ رہے۔ یہ محمد کا انصاف تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھتے کہ محمد کا انصاف پوچھتے ہو؟ اگر میری بیٹی شیبہ اگر بکریاں چراتی تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں گھر پہ بیٹھنے میں شرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے حلیمہ میں تیرے بچوں کے ساتھ ہوں اور تیرے بچے کی طرح ہوں، میں بھی کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر شریف 16 سال پر پہنچی، آپ نے مکے میں دیکھا بڑا اتیاچار ہے، جو مضبوط ہے، جو بہوبلی ہے، جو زمیندار ہے، وہ غریبوں پر اتیاچار کر رہے ہیں، طاقتور مجبوروں کو، طاقتور کمزوروں کو لوٹ رہا ہے۔ اگر کوئی پھیری والا، چادر والا، کپڑے والا مکے کی گلیوں میں اگر پھیری لگا کر اپنا سامان بیچتا ہے تو مضبوط لوگ اور طاقتور لوگ سامان لینے کے بعد اس کے پیسے اس کو نہیں دیتے۔ مکے کی گلیوں میں مسافر بھوکا سو جاتا ہے۔ 16 سال کی عمر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ پہلے عظیم انسان ہیں جو 16 سال کی کچی عمر میں آپ ان حالات کو دیکھ کر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کوئی انسان بھوکا کیوں رہے گا، کوئی انسان پیاسا کیوں رہے گا۔ آپ نے مکے کے لوگوں کو جمع کیا، نوجوانوں کو جمع کیا، اور دنیا کی تاریخ میں پہلی بار آپ نے ایک NGO بنایا، آپ نے ایک سوسائٹی بنائی، آپ نے ایک فاؤنڈیشن بنایا، آپ نے ایک کمیٹی بنائی جسے تاریخ اسلام حلف الفضول کے نام سے یاد کرتی ہے، اور آپ نے بنا کر فرمایا لوگوں اگر مکے پر کوئی ظلم کرے تو مجھے آواز دینا، اگر تمہارا سامان لے کر کوئی پیسے نہ دے تو محمد کو آواز دینا، تم کہیں کے بھی رہنے والے ہو، اگر تمہیں بھوک لگی ہو تو کھانے کے لیے مجھے آواز دینا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ ایک مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ لوگوں اگر تمہیں بچپن دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھ لو، اگر تمہیں کچی عمر دیکھنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دیکھ لو۔ ذرا یاد کرو وہ مکے کے بڑے بڑے لوگ اپنے چوپال میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکے کے بڑے بڑے سردار اپنے چوپال میں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے سے مالدار گزر جائے وہ کھڑے نہیں ہوتے، ان کے سامنے سے چودھری گزر جائے وہ کھڑے نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ قبیلے کے سردار تھے۔ لیکن ایک بچہ گزرتا تھا مکے سے تو مکے کا سردار کھڑا ہو جاتا تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ مکے کے سردار کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اے سردار تم کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ تو فرمانے لگے تم دیکھتے نہیں ہو کہ مکے میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا آ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی دیانتداری اور ایمانداری کرنے والا نہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھنے والوں نے جب لکھنا شروع کیا تو قلم توڑ کر رکھ دیا. دو تاریخ یاد کیجئے. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف 25 سال کی تھی, 1500 سال قبل کی تو بات ہے, بہت پرانی بات نہیں, صرف 1500 سال پرانی بات ہے کہ جب لوگ زندہ پتی کے ساتھ اس کی پتنی کو جلا کر ستی کیا کرتے تھے, اسی جوانی کی عمر میں 25 سال کی جوانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوہ اور حضرت خدیجہ سے نکاح کر کر اس کو سہاگن بنا رہے تھے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو وہ تاریخ دکھلائی. آج بتانے میں تم ڈرتے کیوں؟ جرأت کے ساتھ ہمیں سچ سننا بھی چاہیے اور سچ بولنا بھی چاہیے. عزیزان ملت, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, میری قوم مسلمان, آپ یاد رکھو, آپ درد مند بن کر آئے ہو. آپ کا کام درد مندی ہے, لوگوں کے کام آنا ہے. میں نے جب پڑھا ایک بار رپورٹ میں کہ دہلی کے سڑک پہ اسکول کی گاڑیاں جا رہی تھی, ظاہر ہے کہ اسکول کی گاڑیوں میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیٹیاں بھی ہیں, بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں. وہ کسی بھی قوم کی ہوتی ہے, کسی بھی ذات, کسی بھی دھرم, کسی بھی برادری کے ہو. ایک 6 سال کی چھوٹی معصوم بچی گاڑی سے اچانک گر جاتی ہے, سر جا کر اس کا ڈیوائڈر سے ٹکراتا ہے, بچی کا سر پھٹ جاتا ہے, چھوٹی بچی, خون نکلتا ہے. وہ بچی آواز دیتی ہے, انکل میرے ابو کو فون کر دو, انکل میرے ابو کو فون کر دو. 2500 لوگ کھڑے ہوئے تھے, سب نے ویڈیو بنائی, اسپتال کسی نے نہ پہنچائی. وہ معصوم بیٹی چاہے جس کی بھی بچی ہو, لیکن بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, بیٹی تو پیاری ہوتی ہے, تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلی گئی. لوگوں, تمہارے دل کا درد کہاں گیا؟ تمہاری آتما کہاں مر گئی؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ آؤ, واپس لوٹ آؤ, انسانیت کی طرف لوٹ آؤ. تمہیں یہ دنیا آواز دے رہی ہے. آج اس دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت مانوتا کی ہے, پیار کی ہے. ہم کو سب کچھ ملا, لیکن اگر ہم نے اس انسانیت کی قربانی دے دی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی, آپ غار حرا سے جب تشریف لائے, پہلی بار آپ نے فرشتے کو دیکھا تھا, پہلی بار آپ پر وحی نازل ہوئی. آپ کانپ رہے تھے, آپ کو پسینہ آ رہا تھا, آپ کانپتے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے تاریخی جملہ فرمایا, اے خدیجہ مجھے سنبھالو, مجھے کمبل اڑا دو, اے خدیجہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے. ماں خدیجہ نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, اور تسلی دیتے ہوئے آپ نے 3 الفاظ فرمائے, 3 جملے فرمائے. بہت عجیب کا جملہ تھا. ماں خدیجہ فرماتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نہ گھبرائیں, آپ نہ ڈریں, آپ کا کچھ بگڑ نہیں سکتا, آپ کا کچھ بھی بگڑ نہیں سکتا. کیوں؟ آپ 3 کام کرتے ہیں. میری قوم کے بزرگوں, ماں خدیجہ فرما رہی کہ آپ کا کچھ بگڑ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ 3 کام کرتے ہیں. ایک کام, آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. بھوکا کوئی بھی ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ, چاہے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو. اگر دشمن بھی ہے تو کھانا کھلاؤ. ایک صاحب نے اپنے گھر میں پیڑ لگایا آم کے, پیڑ لگ گیا, آم بہت پھلے, بہت پھلے, اتنے پھلے کہ ہر شاخ پھلوں کے وجہ سے جھکنے لگی. پڑوسی نے دیکھا, اچھا اس کے آنگن میں اتنا اچھا پیڑ, اتنے پھل. اس کو حسد ہو گئی, جلسی ہو گئی. اس نے کیا کیا, ایک بڑی سی بالٹی میں گوبر, غلاظت, کچڑا, پیشاب کو سب ڈال کر, ساری گندگی بالٹی میں بھر کر, صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اس پڑوسی کے دروازے میں ڈال دیا. صبح جب انہوں نے اپنا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ کام تو میرے پڑوسی مہاشے کا ہے. کوئی بات نہیں, انہوں نے اپنی بالٹی نکالی,
اور پیڑ سے تازہ تازہ پکے پکے پھل توڑے اور پوری بالٹی بھر دی اور بھرنے کے بعد دروازے پہ گئے اور ناک کیا. اندر سے پڑوسی نے کہا اچھا اس کو پتہ چل گیا ہے اسی لیے میرے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے, لڑے گا. اس نے بھی اپنی لاٹھی انتظام کر لی لڑنے کی. لاٹھی ڈنڈے کے ساتھ جب دروازے پہ کھولا تو حیران رہ گیا کہ ہمارا پڑوسی ایک بالٹی بھر کر پھل لے کر کھڑا ہوا ہے. اس نے کچھ نہیں کہا, صرف اتنا کہا میرے بھائی جو آپ کے پاس تھا وہ آپ دے کر آ گئے ہیں, جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کو دینے آ گیا ہوں. اور کچھ بڑا سمپل جواب, کھانا کھلائی. اگر کسی غریب کی بیٹی 7 دن تک یہ کہتے ہوئے مر جاتی ہے کہ میری ماں مجھے بھات کھلاؤ, میری ماں مجھے بھات کھلاؤ, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آفیسر کہاں ہے, راشن والا کہاں ہے, ڈی ایم صاحب کہاں ہے, ایس پی صاحب کہاں ہے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں تو صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ وہ غریب کی بچی جب کھانے کے لیے تڑپ رہی تھی تو مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ کون کہاں تھا, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. مسلمانوں تم بتاؤ کہ تم کہاں تھے. کیا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں؟ ایک شوہر ایمبولینس کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسپتال سے اپنے بیوی کی لاش کو کاندھے پہ لے کر جا رہا ہے. سارے بے درد لوگ, آتما ہین لوگ, بے زمین اور مردہ لوگ تصویر تو بنا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی اپنی بیوی کی لاش کو کاندھے پہ لے کر جا رہا ہے. میں صرف اتنا پوچھتا ہوں میری قوم کے لوگوں, مسلمانوں, تم کہاں تھے؟ کیا تمہارا ضمیر بھی بیدار نہیں ہوا؟ کیا تمہارا ضمیر زندہ نہیں ہوا؟ ہماری کمیٹیاں, ہمارے لوگ, ہمارے علماء, ہمارے ذمہ داران, ہمارے پڑھے لکھے لوگ کیا یہ دیکھنے کے بعد تڑپ نہیں رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کہا ہے. میرے بزرگوں, میں آپ سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پر ہے. یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پر ہے. علاج اس کا محبت کے سوا کچھ نہیں. اس کائنات کے سب سے خوبصورت پودے کا نام محبت ہے, اور محبت کے پودے زمین پر نہیں انسان کے دلوں میں اگا کرتی ہے. ماں خدیجہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا کوئی نقصان چھٹی ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے آپ 3 کام کرتے ہیں. اس میں نمبر 1 کام کیا ہے؟ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. جو بھی بھوکا آ جائے آپ کے دروازے پہ آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں. فرمایا دوسرا کام, آپ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. ضرورت مند کی ضرورت کچھ بھی ہو سکتی ہے, پیسے ہو سکتے ہیں, کپڑے ہو سکتے ہیں, دوا ہو سکتی ہے. آپ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا کام کہ آپ مسافروں کو راہ بتایا کرتے ہیں, آپ راستہ بتاتے ہیں. یہ 3 کام کرنے والا انسان یہ کون تھے؟ مہان انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میرے بزرگوں, اب میں یہاں پر رکتا ہوں اور رک کر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنی عمر میں ملی؟ جی 40 سال. بالکل مشہور ہے, یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر شریف پہ. نماز کب آئی؟ 40 سال کے بعد ہی. نبوت ملنے کے بعد نماز آئی. 40 سال پہلے نماز نہیں تھی. قرآن کب آیا؟ نبوت شروع ہوئی قرآن کے نزول سے. 40 سال پہلے قرآن بھی نہیں تھا. زکوٰۃ فرض ہوئی 40 سال کے بعد. روزہ فرض ہوا 40 سال کے بعد. نماز فرض ہوئی 40 سال کے بعد. قرآن نازل ہوا 40 سال سے. میرے بزرگوں اور دوستوں, سارا اسلام 40 سال کے بعد ہے. ساری شریعت 40 سال کے بعد ہے. سارا قرآن 40 سال کے بعد. ساری حدیثیں 40 سال کے بعد. تو سوال اٹھتا ہے کہ اگر سب کچھ 40 سال کے بعد آیا
تو 40 سال تک میرے رسول کیا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبوت سے پہلے حضور کیا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بھائی 40 سال کوئی چھوٹی عمر نہیں ہے، بلکہ جو نبوت والی عمر ہے وہ کم ہے، وہ 23 سال ہے، 23 ایئرس، اور اس طرح جو آپ کی عمر شریف گزری وہ 40 سال کی ہے۔ تو یہ سوال جائز ہے کہ 40 سال تک حضور کیا کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے بزرگوں، 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو اپنا کیریکٹر بتاتے رہے، اپنا کیریکٹر دکھایا کہ لوگوں دیکھو، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں دیکھ لو میرے نبی کو کہ 40 سال کے بعد جب میں نبی بناؤں گا تو تم جادوگر کہو گے، تم جھوٹا کہو گے، تم پاگل کہو گے، تم دیوانہ کہو گے، تم دشمن بن جاؤ گے۔ میں 40 سال تک دکھا رہا ہوں کہ میرا محمد بے عیب ہے، اور تم کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ محمد سے بڑا سچا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے 40 سال تک مکے والوں کو اپنے نبی کا کیریکٹر بتایا، اور ایسا کیریکٹر بتایا کہ جب اسلام آنے کے بعد مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی جعفر بن ابو طالب کی قیادت میں، کمزور غریب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ لوگ حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ وہی جس کو آج کل ہم ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں کا بادشاہ بڑا نرم دل بادشاہ تھا، فرمایا وہاں چلے جاؤ۔ تو مکے کے دشمنوں نے بھی ایک ڈیلیگیشن بھیجا اور اس کا سردار بنایا ابو سفیان کو، جو بعد میں ایمان لائے تو ہم کہتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم ان کا احترام اور اکرام کرنا ہم پر واجب ہے، ہم پہ لازم ہے، لیکن اس وقت وہ تشریف لے گئے جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، مکے کے دشمنوں کی لیڈرشپ قیادت کرتے ہوئے گئے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا ان کے ساتھ۔ حبشہ جب پہنچ گئے تو وزیر نے پوچھا، اے ابو سفیان، تم جن کی دشمنی میں یہاں آئے ہو ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خلاف تم آئے ہو ہمارے پاس، تو صرف اتنا بتاؤ کہ تم جن کے خلاف بولنے کے لیے آئے ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی نعوذ باللہ جھوٹ بھی بولتے؟ حضرت ابو سفیان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ دشمنی اپنی جگہ پر ہے۔ ذرا غور فرمائیے، حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ دشمنی اپنی جگہ پر ہے، مگر خدا کی قسم محمد سے زیادہ سچا مکے کی کسی ماں نے کسی بچے کو جنم نہیں دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی گواہی ان کے کام آ گئی، یہی گواہی ان کے کام آ گئی اور اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ توجہ فرمائیے، فرمایا کہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت مسلمان گنہگار تو ہو سکتا ہے مگر جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ کانفیڈنس اور یہ گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اپنے امت کے بارے میں۔ میں نے کوئی چھوٹی سی بات نہیں کی ہے آپ کے سامنے، آپ ذرا توجہ فرمائیے۔ یہ جو سچ بولنے کی کوالٹی ہے نا، سچ بڑا مشکل کام ہے۔ میں تو دینداروں کی بات کر رہا ہوں، دنیا داروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ 100% مسلمان مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ آئیے دوستو، آج کا یہ جلسہ جلسے دستار بندی کے عنوان سے منعقد ہے اور قرآن کی نسبت سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن کریم صرف قوم مسلم کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔
इसी कुरान करीम को मदरसा हाजा के बच्चों ने अपने सीने के अंदर महफूज किया है और बहुत जल्द वो आपके सामने दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर पेश किया जाएगा। आइए मैं आपके दरमियान सूबे झारखंड की एक अजीम दरसगाह जामिया रशीदुल उलूम चतरा के उस्ताद हदीस व सदरुल मुदर्रिसीन माहिर इल्म व इरफा फिक्र व तदब्बुर के सुल्तान बाकमाल आलिम दीन हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद शुएब आलम साहब कासमी मद्दजिल्लाहुल आली हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मैं हजरत वाला का इस शेर के साथ आज के इस खूबसूरत जलसे में इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबी वाले जमाने में अलग पहचान रखते हैं और कयामत तक उसे गुमराह कोई कर नहीं सकता जो अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं।